آئی پرسنلی بلیو کہ شہباز شریف کو اور نواز شریف صاحب کو اور اس وقت کے پارلیمنٹیرینز کو اس بات کا پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا. اٹ ٹھیک. واز دیئر جاب ٹو نو. یہ ان کا کام تھا پتہ کرنا. اگر ان کو اچانک یہ واقعہ لگا ہے تو یہ نااہل ہیں. مطلب یہاں پہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو آپ کے سینس کے میٹر سے آؤٹ ہو کے یہ ایسے آپ نے عجیب سی بات یہ کر دی. کیسے کیا کامن بات سینس کرتی کی ہے؟ بات بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یس. بنو بکر صحیح نے ہوگا. بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا تھا. بنو بکر اور بنو خزاع صلح حدیبیہ کو توڑنے کے لیے کافی تھے. قریش نے نہیں حملہ کیا تھا. بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا تھا تو مدینہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. یہ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی ایفیلیٹ کی کہیں کے اوپر بھی لڑائی ہو, اٹس این ایکٹ آف وار. میں بھی نواز شریف صاحب کی طرح شاباش دیتا ہوں پاکستان فوج کو. میں بھی پوری طریقے سے آنر کرتا ہوں پاکستان فوج کو کہ آپ نے اس باطل کا مقابلہ کیا. الحمدللہ, مجھے بے تو پہلے شک. ہی یقین تھا. سر پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے. کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ کہ ہم نے بہت ہمارے انوسینٹ بچوں کی اور عورتوں کے سہاگ مٹ گئے تو سندور آپریشن سندور کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کال آئی تو ساری سہاگ نے تباہ. کوئی بات نہیں, سوچیں ذرا. اس کی بلیف تو یہ تھی مودی کی. سر موجودہ صورتحال جو بھی پچھلے دنوں سارے واقعات ہوئے, ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. مجھے بتائیے گا کہ ساری صورتحال جو آپ نے دیکھی, بھارت کی طرف جو حملہ ہوا, بھارت کی طرف سے پہلے اسٹرائک کی گئی 3 سے 4 دن, اور اس کے بعد پھر پاکستان نے بھرپور پریسائزلی اس کا جواب دیا. سر یہ ساری سچویشن پہ آپ کا کیا رد عمل ہے, کیا رائے ہے؟ اور اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ جو غزوہ ہند کا بھی کافی لوگوں نے کہا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ کمپلیکس ایشو آبویسلی, بیکاز کمپلیکس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ان کی جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے نا انڈیا کا, یا کسی بھی گورنمنٹ کا, ہماری گورنمنٹس کا بھی, جی. وہ اتنا ملٹی فیسیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں معاملات چلتے جس طرح پرانے زمانے میں یا کہ آج کل کے زمانے میں فیڈل کیسٹرو کے چلتے ہوں, یا پرانے زمانے بادشاہوں کے چلتے ہوں, یا کسی خلیفہ کے چلتے ہوں. یہ ڈیموکریسی کا سٹرکچر اور ملٹی پولر ورلڈ, ایک وقت میں 2-3 الگ الگ طاقتوں کے ساتھ آپ کے الائنسز, سیکنڈلی آپ کے سیلف پریزرویشن کے ویسٹڈ انٹرسٹس, یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر آپ کو وہ والے جگہوں کے اوپر گٹس جوڑ کرنا پڑتا ہے, لین دین کرنا پڑتا ہے, جس میں آپ کو کچھ آبویس لائنز نظر آ جاتی ہیں. تو پاکستان اور اسرائیل کی کوئی آبویس لائن تو تھی نہیں. پاکستان امریکہ کی آبویس لائن تو ہے, پاکستان چائنا کی ہے, مگر انڈیا کے مودی کی طرف سے سوچیں آپ ذرا, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے مسائل کیا ہیں. سو ہی از پریٹی ہی از سکنگ اپ ٹو نیتنیاہو فرام ڈے ون. وہ ایکسٹرا مائل جا کے اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ اس کو دکھانے کے لیے, صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کا کیا تعلق فلسطین سے, نہ اس کا دور کا تعلق ہے نہ کوئی قریب کا اسرائیل سے. مگر چونکہ اسرائیل از پریکٹیکلی کالنگ دا شاٹس آن دا انفلوئنس ان دا سینٹ امریکہ کے, تو ان کو وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات. اب اسی تفصیل میں کیا جانا, وہ پولیٹیکل پروگرام کسی دن کریں گے یا سائیکولوجیکل انالیسس کریں گے تو ہم کو بتاؤں گا. تو اس کے 3-4 موٹے موٹے ایسے انالیسس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو کہ کامن سینس کی بات ہے, نہ نظر آئیں تو ہماری بے وقوفی ہے, مطلب اس دا وے تھنگز ورک. تو وہ یہ کہ پاکستان کو اس وقت آئسولیشن میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں 2 دفعہ جہاد کا فتویٰ آ چکا ہوا ہے. نیتنیاہو کئی دفعہ پاکستان کا نام لے چکا ہوا ہے, کئی دفعہ برملا. وہ چھپاتا نہیں ہے اس بات کو کہ ایران اور پاکستان 2 ہی خطرے ہمیں. پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے اوپر اسرائیل کا اور پاکستان کا اسرائیل کے اوپر اٹیک بھی ریکارڈڈ ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل. ٹھیک ہے. سو یہ زیادہ تر پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے, اسرائیلی طیارے انڈیا میں لینڈ ہوئے تھے جب پاکستان کے گھوٹا پلانٹ پر انہوں نے اٹیک کرنا تھا. تو you need to understand that's on record. It's not just Modi, it's the structure of the government. Modi تو اب آیا, اس وقت تو نہیں نا مودی تھا نا. This is old news I'm talking about. تو میں خالی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک تو مودی کے الیکشن آئے ہوں, اور اس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے فلسطین کا مسئلہ ویسے بھی مسلمانوں انڈین مسلمز کو بھی رائل اپ کر رہا ہے نا. مسلم کانٹینٹ, اسلام کا کانٹینٹ جو ہے نا, وہ خون کے اندر
صلاحیت کرتا ہے جب پوری دنیا کو افیکٹ کیا فلسطین کے مسئلے نے. آپ کے سامنے بی جے پی کی جو جنتا پارٹی کی کانفرنس ہونی ہوتی ہے اس میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کیا فلسطین کی وجہ سے تو 40 کروڑ مسلمان انڈیا کے ادھر ادھر ہوئے ہیں. چلنے 40 کروڑ نہیں تو یس. میجر میجر تھنکنگ برین تو مسلمانوں کا اس وقت پرو مسلم ہوا ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے, ٹیپر ڈاؤن کیا جائے, اس کو سیچوریٹ, مطلب اس کو نلیفائی کیسے کیا جائے. اتنا صحیح. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام غیر مسلم بھی فیل کر رہے ہیں, اور اوپنلی میں جا کے نیتن یاہو سے مل رہا ہوں تو میرے تو ظاہر ہے مسلمان ووٹرز ادھر ادھر ہو جانے ہیں. تو بالکل صحیح سر. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مطلب انڈیا اسرائیل کے کہنے پر جنگ کر رہا ہے. یہ سارے آتا ہوں اس کے معاملات جو اوپر, پیچھے ہوئے. آتا ہوتا جی. ہوں میں نے. اسرائیل کے کہنے پہ تو بڑے لوگ جنگ کر رہے ہیں اور بڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے انڈیا کو بھی. اسرائیل کے کہنے پہ وہ کچھ نہیں کیا اس نے جو اسرائیل چاہتا ہے. بی جے پی مین آپ سوچیں تو صحیح نا, آپ کی فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے انڈین مسلمز رو رہے ہیں. کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے, تمام مسلمان اور غیر مسلم بھی رو رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہاں جی. کوئی ایسی ویو ہے جو کہ صرف مسلمانوں کے اندر سے گزری ہے. ہوں. تو اس کو نلیفائی کرنا یہ بہت بڑا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے بی جے پی کی انٹرنل میٹنگز کا. اٹس کامن سینس, اٹس ناٹ. میں بھی ہوتا تو میں بھی یہ کہتا ہے ان کے مذہب کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے یہ بہت زیادہ. اور ہم آر ایس ایس ہندوتا پرون ہمارا برانڈ آئیڈینٹی کیسر کلر کی ہے, اور میں نیتن یاہو سے جا کے ملتا ہوں. مجبوری ہے, سیاسی مجبوری ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں. تو میں کیا کروں. اب دونوں پارٹیز ایک وقت میں تو خوش نہیں ہو سکتی, دونوں دشمنوں کو آپس میں کیسے مطلب بیلنس کیا جائے. تو پھر سینٹرل لائن ڈرا کی ہے اس نے کہ بھئی سینٹرل لائن صحیح. یہی ہے کہ پھر نیشنلٹی کا کارڈ کھیلو, اور جتنے بھی مسلمانوں کے لیڈرز ادھر ہیں انڈیا میں ہوں. جو کہ جنہوں ہوں. نے اپنی اصلی اوقات دکھائی, آپ کو پتہ نظر آ گیا ہوگا, ہم سب کو پتہ نظر آیا کیسے وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے پہ تیار ہوئے. کوئی اللہ چھوٹا سا اکبر. واقعہ تو نہیں بالکل. ہے نا یہ. تو وہ یہ بڑے سمپل سی وار میپ آپ کے سامنے, وار اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. چیس گیم میں دو اپوزنگ فورسز تھیں جو نریندر مودی کو بیلنس کرنی تھی. امریکہ کے تھرو اسرائیل کے تھرو امریکہ, اور یہاں پہ لوکل مسلمان, دونوں اکٹھے تو خوش نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس نے مسلمانوں کو نلیفائی کرنے کے لیے پاکستان انڈیا کا یہ مسئلہ شروع کروایا. اچھا سر, یہ بھی اس کہا میں جاتا ہے کہ مودی سرکار بھی جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز پر الیکشنز کے قریب آ کر یہ ساری حرکتیں اور یہ حرکات و سکنات شروع کرتی ہے. تو سر اس میں بھی کوئی پولیٹیکل ہی مینلی جو اس کا ویژن ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ جڑا رہوں اور میں حکومت اور اقتدار پکڑے رکھوں, یہ ایک مین وجہ بھی ہے. نہیں, وجہ بیسیکلی یہی ہے. ادھر بھی وہی مسائل ہیں, سیلف انویسٹڈ گریڈ یہی ہے. اور صرف مودی نہ کریں, ہم مودی نے تو چلیں جو بھی بننا ہے. بی جے پی پارٹی کے اٹ سیلف, ایک خالی مودی تو نہیں ہے نا, پوری بی جے پی پارٹی ہے. جی بالکل. سب نے منسٹر بننا ہے نا. ادھر بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ہی قوم ہے ساری, وہی والے گناہ ان کے اندر کے. سو دیز آر جسٹ ریگولر ایول جو کہ ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں, جو مطلب ہم نے ہمارے سامنے نظر آ رہا, ہم کوئی پہلی دفعہ تو نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو. یہ پہلے سے ایک ہی پیٹرن ہے اس پوری کی پوری سب کانٹیننٹ کے ٹھیک. فائنینشیل ایلیٹ کا. سو اب بی جے پی کو پتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو ایسے تو نہیں آپ ووٹ لے سکتے. اگر یہ پاکستان ادھر نہ ہوتا تو کسی اور وجہ سے کسی اور کے ساتھ پنگا کرنا پڑنا تھا ان کو اس وقت پاکستان سے اس لیے کرنا پڑا ہے بیکاز فلسطین کا اور اسرائیل کا پریشر بی جے پی اپنے ووٹ بینک کے اندر فیل کر رہا ہے. اٹس کامن سینس, ٹھیک. اٹس ناٹ راکٹ سائنس. اب چھوٹا سے چھوٹا یا بڑے سے بڑے واقعے کو پریزنٹ کیسے کرنا تھا, اس کی اسٹریٹجی بہت پرانی لاک ہوئی ہے. یہ ابھی اچانک پہلگام کا واقعہ نہیں ہو گیا, اور نہ ہی ری ایکٹیو میجر لیے انہوں نے. یہ اچھا. ایسے نہیں ایک کال کے اوپر میڈیا اور ٹویٹر اور تمام تر اسکرپٹس پہنچ جاتے ہوتے ہیں, زی ٹی وی سے لے کے کون سے ٹی وی ہیں مجھے تو نہیں پتا ان کے سارے, تو انڈیا ٹوڈے اور whatever, تمام تر یس. ریٹن میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن, ان کی بالی ووڈ کی اداکار, سب کے سب کو ایک ہی انسٹرکشن ملی سنیل ہوئی ایسے. شیٹھی بھی آ گئے تھے میدان میں. بالکل. اور سارے ہی آئیں گے نا, وہ تو سارے ہی ہاں. آئیں گے. لیکن وہ جو بالکل. لوور تھنکنگ انفیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے وہ ویسے ہی فالو کرتی ہے پاور کو, ان کو اسکرپٹ یس. دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ٹرینڈ بالکل فالو ٹھیک. کرتے ہاں. ہیں. ٹھیک وہ ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے یہ چورن بک رہا ہے, فیملی اس کو بلاگرز ہیں اور بیچتے ان ہیں. کے جی تو منجن. وہ اپنے, اور پھر نیچے اس سے بھی نیچے ایک ٹیئر ہوتا ہے, وہ جو فیملی بلاگر اور ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں, وہ اپنے ویوز کے لیے وہ والی مائلیج نکال لیتے ہیں. تو یہ پورا ایک واٹر فال بن جاتا ہوتا ہے.
ٹھیک. اوپر ساری گیم کی جاتی ہے. تو یہ گیم بڑی آسان سی ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ شہباز شریف کو اور نواز شریف صاحب کو اور اس وقت کے پارلیمنٹیرینز کو اس بات کا پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا. اٹ ٹھیک. واز دیئر جاب ٹو نو. یہ ان کا کام تھا پتہ کرنا. اگر ان کو اچانک یہ واقعہ لگا ہے تو یہ نااہل ہیں. مطلب یہاں پہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو آپ کے سینس کے میٹر سے آؤٹ ہو کے یہ ایسے اپنے عجیب سی بات یہ کرتے ہیں. کیسے یہ کیا کامن بات سینس کرتی کی ہے؟ بات بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یس. ان کا کام ہے اس بات کے یہ گھروں میں جا جا کے بھیک مانگ مانگ کے ووٹیں لیتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام آتا ہے, ہمیں ووٹ دو. اور جب کام پہ بٹھایا ان کو تو ان کے اچانک حملہ ہو گیا, اچانک یہ ہو گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے فلسطین کا فیکٹ کیا آنا تھا؟ آپ نے, میں نے دیکھ لیا نریندر مودی کی اتنی میٹنگ نیتن یاہو کے ساتھ فزیکلی, آپ نے نہیں دیکھی؟ آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں, اتنا سینہ تان کے آپ کی آنکھوں سے رونق ٹپک رہی ہوتی ہے جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی اللہ کا اوتار آپ کے اندر آ گیا ہے, نعوذ باللہ. اس قسم کے بھیانک چہرے آپ کے ہم نے ہر جگہ کے اوپر دیکھے ہوئے ہیں. اور جب آپ کو کام کی باری آتی ہے تو اچانک آپ مسکین بن جاتے ہیں. ہم امن پسند لوگ تھے, ہمارے ساتھ اچانک حملہ ہو گیا. شرم آنی چاہیے ان کو بھی. بہرحال دیٹس مائی انٹرنل اینگوش, جو کہ میں کسی اور دن کسی رائٹ. اور وجہ سے آپ کو بتا دوں گا. میں رائٹ. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد سے اور کہیں پہ بھی اس لیول کی موومنٹ نہیں, سوائے یمن اور پاکستان کے. یمن اور پاکستان کے اندر ان جگہوں کے اوپر فتاوی ایشو کرنے کی بات ہوئی اور ہوئے بھی, اور اس جگہ کے اوپر تھوڑا سا ریڈیو ایکٹیو پوٹینشیل نظر آیا کہ یار اگر ان کے مفتیان نے فتوے دے دیے تو ادھر تو پہلے ہی اس طرح کے ریلیجیس فیکشنز موجود ہیں جو کہ ٹھیک ہے. ان کی القاعدہ بھی شرما جائے, جو پاکستان میں جس طریقے کا ریلیجیس پوٹینشیل ہے. تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا ہے. پھر دیکھیں جب پہلی دفعہ کنونشن سینٹر میں پہلی دفعہ علماء کرام آئے تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کی بات کی تھی, تو باقی کسی عالم نے نہیں کی تھی اس وقت. سو اٹ واز اے مور آف اے ٹیسٹر. صحیح ہو پھر گیا. سیف غزہ مارچ کی حمیرہ طیبہ بہن ہماری اور سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے رہے, کوئی نہیں آ رہا تھا. اٹ واز یو تھنک دے ڈونٹ نوٹس دیٹ, وی نوٹس دیٹ, دے ڈونٹ نوٹس دیٹ. اسلام آباد کو بہت, اس پاکستان کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اسرائیل میں. یہ میں کوئی عجیب و غریب سی بات یا سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں بتا پاکستان رہا اور ہوں. ایران کو. جی ایران کو تو میں اصل میں اس وقت انڈیا کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ ٹھیک. کو انڈیا کے حملے کے. ٹھیک ہے. So ٹھیک ہے. whatever was going on in Pakistan, everybody notices it, and especially اسرائیل کے بھائی ادھر سے کوئی مسئلہ تو نہیں آنا. سو دا وے امریکہ کے اندر پاکستان کے ٹور, پاکستان کے لوگوں کے امریکہ میں ٹور, اسی دوران یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ اٹ از ناٹ مطلب یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز نہیں ہے, پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے یہ خبر نہیں ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کون کون سے سینیٹرز نے کس کس کو ریسیو کیا تھا جب پاکستانی گئے تھے ادھر. رائٹ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک 4 ڈائمینشنل چیس کھیل رہے ہیں ہر وقت. ہمیں پتا ہے اپنی پاور کو کیسے مینٹین کرنا. ان کی پاور ود اے پرپز آف دیئر بگر فرام دیئر بک آ رہی ہے. مودی صاحب کی جو پاور ہے وہ ان کی بی جے پی پارٹی کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے آ رہی ہے, بیکاز وہ ظاہر ہے وہ ٹھیک. تو فائنینشیل ایلیٹس کو اکٹھا کر کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. نیتن یاہو یا لیکٹ پارٹی وہ اس طرح نہیں کرتی. لیکٹ پارٹی ہمیشہ توریت کے پمپ کو یوز کرتی ہے فار دا گلوبل money to start coming into Israel. They never side line from their objective. اس لیے انڈیا پاکستان کی لڑائی جو ہے نا وہ گیتا اور قرآن کی لڑائی نہیں ہے, مگر اسرائیل کی لڑائی جو ہے وہ قرآن اور توریت کی لڑائی ہے. اس میں کسی شک میں نہ رہیے گا. سو دے ہیو اے وے بگر اسٹیک ان دس گیم آف انڈیا پاکستان دین مودی. مودی سے زیادہ بڑا اسٹیک پاکستان انڈیا کی لڑائی کا نیتن یاہو کے پاس ہے. ہی ہیز اے بگر اسٹیک ان دس فائٹ. سو ابھی تو خالی ڈرون نظر آئے ہیں ہمیں. آئی ایم پریٹی شیور آئی ایس آئی کو پتا ہوگا کہ اور کیا کیا چیزیں اسرائیل کی انڈیا میں پائی جاتی ہیں. دیٹ شوڈ بی خالی ڈرون اسرائیل کے ڈرون دیکھ کے, صرف اسرائیل کے ڈرون پاکستان کے ایئر اسپیس میں دیکھ کے ہی ہمیں اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے. چھوڑے 7 اکتوبر کو, غور سے سمجھیں اس بات کو. اسرائیل کے ڈرون پاکستان کی ایئر اسپیس میں جس نے مرضی بھیجے ہیں, آپ کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ ہو رہی ہے. یو آر اے پارٹی ٹو دس. ناؤ we will strike however we can, wherever we can, whenever we can. یہ پاکستان کا اعلان جنگ اسرائیل کو ہونا چاہیے تھا. اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے سارے کہہ رہے ہو اسرائیل کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے انڈیا نے. ٹیکنالوجی اور وہ ریڈار میں نہ آنے والی ٹیکنالوجی.
جی جی. آپ یہ پتہ کیا جواب آئے گا اس وقت؟ نیچے دیکھنا آپ کامنٹس میں بھی بڑے بڑے سرخابوں کا کہ وہ خرید لی ہے نا انہوں نے، تو خریدنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب بالکل ہی سر لیکن یہ بھی تو کہا ہمارا جاتا نا. ہے رافیل بھی تو فرانس کے ہے نا. اب جس طرح اب ہم فرانس پہ تو نہیں کر سکیں گے نا ساحل صاحب. ہاں، یہ بھی تو ایک جی جی چیز ہے نا. بالکل. بالکل رافیل فرانس. طیارے بھی تو پھر ادھر کے فرانس کے ہیں. تو اس طرح تو پھر 100% اگر صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکنالوجی تو ہم بھی کہیں نہ کہیں سے چائنا سے لیتے ہیں. تو اگر ہم کسی پہ حملہ کریں گے تو میں یہ نہیں وہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کس جو نے ملک. ہم نے بھی تو چائنا سے طیارے لیے ہوئے نا، تو چائنا کی لڑائی یس، تھوڑی ہوئی انڈیا سے. یہی میں بھی میں کہہ رہا آپ ہوں سے سر. کہہ رہا ہوں اس پورے کانٹیکس میں آپ کو نظر آنا چاہیے. ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے ٹھیک ساتھ ہے. دو تو ہاتھ کیے جائیں فلسطین کے بدلے کے اس لیے. اینگل میں ہمیں بالکل خالی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی. سو صحیح. اچھا سر. اب بھی اگر جی. شہباز شریف صاحب کو اگر تھوڑی سی بھی عقل آ جائے، جو انہوں نے بل پاس کرایا تھا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ابھی، جس پہ اسرائیل نے بڑی داد دی اور تالیاں بجائی تھیں ابھی ابھی حملے سے انڈیا کے حملے سے کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. سو اب بھی میرا پیغام ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، شیم آن یو سر فار سکنگ اپ ٹو دا ٹائنی لٹل گاڈ دیٹ یو ورشپنگ رائٹ ناؤ، جو کہ امریکہ نے وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے اسرائیل کی شکل میں، اور اس کو خوش کر رہے تھے آپ. آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کتنے فائدے دیتی تھی، اور بے آپ شک. نے چھوٹے چھوٹے جو خدا بنائے تھے اس کی وجہ سے دیکھیں کیا ہوا ہے. اور آپ بیٹھے ہیں اس ہوں. پاکستان آرمی کو شاباش دے رہے ہیں، یہ ہمیں ریئیکشن دینا پڑا ہے. آپ نے وہاں پہ اگر صحیح. صحیح کام کیا ہوتا تو انڈیا کے کبھی دانت نہ نکلتے ادھر. ہوں. نیور لیکن سر ایور. وفاقی اگر پاکستان آپ نے بھی تو پھر اولمپکس کی اپنے. تیاری کر رہے ہو نا تو لوکل ایتھلیٹکس آرام سے جیت جاتے ہیں آپ. یہاں پہ ہم نے انڈیا کے لیول، ہم اتنا گرنا پڑا ہمیں کہ ہمیں انڈیا کے لیول کے اوپر بھی ہمیں اپنے وہ مسل فلیکس کرنے پڑے. کبھی سوچ سکتا تھا کہ ہمارے لیے کوئی نئی خبر ہے؟ میں ان پاکستانیوں پہ حیران ہوں جن کے لیے نئی خبر ہے، اسپیشلی جو ریلیجیس اسپیکر بیٹھے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ خوابوں کی دنیا میں سے نکلیں ساحل صاحب. اب آئے ہیں بڑے بڑے مسل دکھانے کے لیے، پاکستان فوج نے کیا کر دیا، پاکستان ایئر فورس کیا کر دیا. اس وقت F-16 اور نہیں تو دنیا 35 کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اب اچانک ان کو جہاد، دنیا کا جہاد یاد آ گیا ہے کہ دنیا ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے. اور ان تمام ریلیجیس اسپیکرز کو میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو مفتی بھی سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو ہی جہاد فرض ہو گیا تھا، یہ پہلگام کے بعد نہیں فرض ہوا. ان کی اتنی صحیح ہو گیا. فراست نہیں ہے ان کو پتہ چل سکے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کب نہیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے تب بھی جہاد فرض تھا، جہاد کا موقع 7 اکتوبر کو آ گیا تھا. یہ ان ریلیجیس اسپیکرز کو رائٹ. میں پیغام دے رہا ہوں جو مفت میں اپنے پتہ نہیں فور سم ریزن دے وانٹ ٹو شو دیٹ دے نو سو مچ، اور ان اپنی سیلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ کے لوپ میں پھنسے ہوئے کب سے. تو ٹھیک ہو گیا. ان معاملات کو پہچانے جو اسرائیل اور انڈیا کے ہیں، پہچانے. اٹ از کامن سینس. ٹھیک. بنو بکر صحیح نے ہو گیا. بنو خزاع کے پہ اوپر حملہ کیا تھا. بنو بکر اور بنو خزاع صلح حدیبیہ کو توڑنے کے لیے کافی تھے. قریش نے نہیں حملہ کیا تھا. بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا تھا تو مدینہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. یہ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی افیلیٹ کی کہیں کے اوپر بھی لڑائی ہو، اٹس این ایکٹ آف وار. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دیکھیں، میں نا ان لبرلز کو خاموش کرنے کے لیے ایک تھپڑ رسید کر دوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، جو امریکہ کو اپنا ڈیڈی مانتے ہیں نا، اور بہت بڑا انٹلیکچوئل کور سمجھتے ہیں کہ تھنک ٹیک امریکہ سے آ رہا ہے. ان کا امریکہ ہاں کا جی. باپ بینجامن فرینکلن، اس کا میں مقولہ آپ کو بتا دوں. بینجامن فرینکلن سیڈ، یہ کوئی القاعدہ کا، اخوان المسلمین کا، یا آئیسس کا، یا کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں بول رہا. یہ بینجامن فرینکلن کہہ رہا ہے that if I had to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. یہ غیر اوکے. مسلم بینجامن فرینکلن بول رہا ہے. یہ غور سے سمجھیں. if I have to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness, not peace. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. امن پسند لگے ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ بات کرتے ہیں تب ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو انہی کے خدا بینجامن فرینکلن کی بات بتا دیتا ہوں، یہ جس کو پوچھا کرتے ہیں نا امریکہ کی، کہ بھیا آپ لوگوں کو اگر بہت امن کھیلنے کا شوق ہے تو امن کا سودا نہیں کیا جاتا کہ ہماری غیرت لے لو، ہمیں امن دے دو. ایسے نہیں امن ہوتا، ایسا امن نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمارا اپنے حق سارا کے لیے کچھ لے لڑا لو، جا. ہمیں امن دے دو. یہ تو ہاں، اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جی اپنے حق کے لیے، اور کسی کے بھی حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے سر، صرف اپنے حق کے لیے صحیح. نہیں. اسلام نے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کسی کے لیے بولا ہوا ہے کہ جا کے اس کو کیوں نہیں بچایا جس کی حق تلفی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو اٹ از رادر سمپل. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک سورہ صف کی آیت ہم نے لگائی ہے نا، پورے قرآن کی ساری آیتیں لگانی چاہیے ہمیں. یہ وہ کام نہیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن کے اندر ایڈریس کیا ہوا ہے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض،
کہ تم کسی آیت کے اوپر تو ایمان لاتے ہو اور لگا کے اپنا آپریشن بھی ڈکلیئر کر دیتے ہو، اور کسی اور آیت کے اوپر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا، یا اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا کہ تمہارے ہی بارے میں وہ آیت ہو کہ کسی ایک آیت کے اوپر ایمان تو لے آئے ہو، کسی اور دوسری آیت پہ نہیں مان لاتے۔ مطلب صحیح 1% قرآن فالو کرنے والے مسلمان ہیں ہم، اور اس پر 1% کو انڈیا کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں ہم، یہ تو نہیں ہمارے ہم سے رائٹ، ہوگا نا۔ ہم صحیح ہو یہ گیا قرآن سر، کا سودا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جو مرضی بک جائے، جو مرضی مر جائے، قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ تو یہ بے قرآن شک کا بے شک سودا سر، ہے کہ کچھ آیتیں نکال کے لگا دیں۔ تو میں بھی نواز شریف صاحب کی طرح شاباش دیتا ہوں پاکستان فوج کو، میں بھی پوری طریقے سے آنر کرتا ہوں پاکستان فوج کو کہ آپ نے اس باطل کا مقابلہ کیا۔ الحمدللہ، مجھے بے تو پہلے شک، ہی یقین تھا نہیں یہ فوجی تو پاکستان باقی نے کے، اپنا کردار بہت اچھے نبھایا ہے سر، جی جی، ناصر بہت اچھا، ان لوگوں کو پسپا کیا ہے، ہندوؤں کو تو پہلے ہی ڈر تھا ہم سے، میں ان ہاں لوگوں جی، کو پسپا کیا ہے کہ جو ممبروں میں بیٹھ کے بیٹھے تھے ہم تو کمی کمین سے ہیں جی، ہم اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتے ہیں سر، وہ F-35، ہم صرف F-16، یہ ان لوگوں کو پاکستان فوج نے بتایا ہے کہ منہ توڑ چپ جواب، کرو، بالکل، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ساتھ ہے۔ اب اس بالکل، لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد سے اس طرح کے واقعات ہونا میرے لیے اب نارمل ہے کہ بس صرف ایک پہلگام کروایا مودی نے، ان کو اور بھی بڑے پنگے سوجنے ہیں، ابھی یہ الیکشن جیتنے کے بعد اور بھی پنگے کریں گے، اس یہ کوئی کامن دوبارہ سینس کی جس حرکت بیس کریں پہ گے سر؟ الیکشن جیتے۔ ساحل صاحب یہ دوبارہ حرکت کریں گے، کوئی ایسی کوئی شرارت کریں گے دوبارہ سے؟ سر یہ اگر شرارت نہیں کریں گے تو یہ اس ایلیمنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف ہے فلسطین کی، کتنی تکلیف ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، روتے بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر RSS کے بچے روتے ہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہمارا ریلیجن ان کا ریلیجن نہیں، ہے، ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر، ہوں، ان کو اوپر سے جھوٹی خبریں بی جے پی سناتی ہے ان کو انٹائس اور ایکسائٹ کرنے کے لیے، اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے، وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے نا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی مجبوری ہے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کریں، ان کا شوق نہیں ہے، انہوں نے اپنے صحیح ہو گیا، اس RSS کی آئیڈیالوجی کو دانا ڈالنا ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑی غذا تو ٹھیک دیں ہے، نا ان کو، برقرار ورنہ رکھنا یہ ہوتا مارے ہے، گئے تو ہمیں کون ووٹ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے، کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ جی کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی تو آپ کو ابھی دیکھا نہیں ہے آپ نے ہم کیا کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم نے چہرہ بھی نہیں کر تو کرایا ہم سب کچھ انڈیا سکتے کو، ہیں، بالکل، اور کرنے والا اللہ ہوتا ہے سر۔ یہ کر سکتے ہیں، کر کچھ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہلکے ہو یا بھاری ہو چلو جہاد کے لیے۔ یہ واہ، ہلکے ہونے والی جو سیگا ہے نا اس میں ہے کہ کمزور ہو، کچھ نہیں بھی کر سکتے تو نکلو، اللہ کرنے والا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ بے یہ شک کون سا اللہ ہمت دینے والا، اسلام ہے کہ ہمارے مسل چک ہوں گے؟ نعوذ باللہ، ہم نے اپنے مسل کی خلاف کی بنا ہوں پہ کبھی کوئی لڑائی جیتی ہے آج تک؟ ہوں، یہ ٹھیک دین ہے، پہنچے ہم تک؟ تو مسئلہ سر اس وقت مسل کا ہے بھی نہیں، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم بے غیرت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ریویژن دیا انڈیا کی شکل میں کہ غیرت کی لہر دوڑی ہے ہم سب کے اندر۔ آئی تھنک وی شوڈ یوز دیٹ مومنٹم، اور پوری طریقے سے میزائلوں کا رخ انڈیا کے ڈیڈی کی طرف کریں کہ بیٹا تیرے کہنے پہ تیرے چھوٹے بیٹے نے یہ ہمیں پتھر مارا دیوار پہ، اب تو دوبارہ حرکت کرے گا تو تیرے چھوٹے بیٹے اور تمام کزنز کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ سر طاغوتی نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ابھی طاغوتی نظام کے حوالے سے ہی کہا ہے سر، ایک آیت استعمال سارا کرنا اور باقی نہ استعمال کرنا، اور کیا ہے طاغوتی نظام؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب علاوہ، یہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں دین میں پسند ہے ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں اور قرآن میں سے وہ آیت لے لیتے ہیں جو ہمارے مطابق ہوتی ہے، نہیں میں صحیح کہہ طاغوتی رہا ہوں نظام سر؟ یہ ہے کہ پورا کا پورا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ لیا جائے اور تھوڑا سا کہیں اور سے لے لیا جائے، سمجھ رہے اچھا، ہیں؟ تو طاغوتی ٹھیک ہے، نظام کی مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کو کھلے عام بتاتا ہوں کہ جی، ہمیں حملہ کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے کیا، اس سے کئی بڑے طریقے سے پاکستان کا سارا پانی ہمیں واپس لے لینا چاہیے تھا، اور کشمیر کے ان تمام تر معاملات کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے تھا، ان جگہوں پہ جہاں سے کشمیر کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو کام صحیح، یہ تھا، یہ ٹیکٹیکل ٹھیک، اسٹڈی یہ ہم نے پہلے کی ہوئی ہے، یا تو نا میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، کارگل میں ہم نے کر لی تھی، یہ نواز شریف اپنی جی، کمزوری نہ دکھاتا جس کے بعد اس کو اسپتال میں داخل کرانا چاہیے تھا کہ یہ کیا کر کے آ گئے ہو، تمہارے تو دماغ میں بھی مسئلہ، تمہارے تو کوئی اور بھی مسئلے ہیں۔ تو یہ ہماری فوج تب بھی کشمیر لے چکی تھی اس وقت، ہم سب کو پتہ ٹھیک ہے ہے، اس بات کا، ٹھیک ہے؟ ہوں، یہ یہ معاملہ اس طریقے سے سیٹل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی حکم آیا ہو اور آپ وہ حکم مان لیں تو ٹھیک، آپ کو
बाय डेफिनेशन तागूती निज़ाम के अंदर आपने सजदा कर लिया, ठीक है, वो तागूत है। तो ठीक है। ये क्या ही मूवमेंट थी, क्या ही बदला लिया पहलगाम का मोदी साहब ने कि जी हमने बहुत हमारे इनोसेंट बच्चों की और औरतों के सुहाग मिट गए तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया, और डोनाल्ड ट्रंप की ये कॉल आई तो सारी सुहागनें तबाह। कोई बात नहीं, सोचें जरा, इसकी बिलीफ तो ये थी मोदी की। हमारी बिलीफ क्यों ठीक। थी? व्हाट वर वी वेटिंग फॉर? मुझे ये बात समझ नहीं आती, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के ऊपर हम सीज फायर क्यों कर दें? हम सर पहले ऐसी कौन डोनाल्ड सी ट्रंप ने तो कहा था ऑपरेशन है? कि मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं क्या करूं, इन दोनों में आपस में इस तरह की झड़पें चलती और सर रहती हैं। सीज फायर और जिसने भी कराया है, सीज फायर का डिसीजन भी हमारे जीएचक्यू से आना चाहिए, पेंटागन से नहीं आना चाहिए। ये मेरा मसला है। तागूत का सवाल आपने किया हुआ है। अगर आपने हमला ठीक करना हो है, गया। अल्लाह के कहने, अल्लाह के कानून के मुताबिक हमला करें। अगर आपने रोकना है, अल्लाह के कानून के मुताबिक रोकें, डोनाल्ड ट्रंप के कानून के मुताबिक नहीं।